ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا، وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا، فصلى الله تعالى عليه وبارك وسلم عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عرض و معروض سے پیشتر آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور پوری کائنات کے مرکز عقیدت وہ شہ بحر و بر مالک خشک و تر صاحب ناطینہ کل کوثر آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار احمد مجتبی محمد المصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کی نظر پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان محترم، میری تقریر کی قطعی کوئی ضرورت نہیں تھی. مجھ سے پیشتر حضرت علامہ مولانا مفتی کمال اختر صاحب قبلہ مقدس ذلکم العالی، اور اس سے پہلے بھی آپ نے بہت سے تقریریں فرمائی، اور حضرت کی تقریر تو بڑی مرشدانہ، رہبرانہ، ہادیانہ تقریر، اور یقیناً ایسی تقریروں کی ضرورت ہے. بس 2-4 منٹ کے لیے میں بھی اس فہرست میں اپنا نام لکھوانے کے لیے حضرت مولانا فریاد علی صاحب نے بلا دیا تو میں آ گیا. بہرحال ایک بار اور درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد و بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم، آج کا جو جشن پاک تعلیم مصطفیٰ کانفرنس، حضرت مولانا قاری انور حسین صاحب قادری رضوی نوری آپ کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں. تعلیم مصطفیٰ نام رکھ کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تعلیم کتنی اہم اور ضروری ہے. اس دنیا کے اندر جب ظلم تھا، وحشت تھی، بربریت تھی، اللہ تبارک و تعالی نے تعلیم ہی کے لیے، وحشت کو دور کرنے کے لیے، برائیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ نے نبیوں کو اس سرزمین پر مبعوث فرمایا. ایک بات یاد رکھیں، اللہ نے نبیوں کو تنے تنہا بھیجا ہے، بغیر مادی وسائل کے بھیجا ہے، بغیر طاقت کے بھیجا ہے، بغیر قوت کے بھیجا ہے، بغیر تخت و تاج کے بھیجا ہے، بغیر حکومت کے دنیا کے اندر، اور اتنی بڑی بڑی طاقتوں کے مقابلے میں بھیجا ہے. اپنے وقت کے بڑے بڑے فرعین اور نمرودوں کے مقابلے میں اللہ نے پیغمبروں کو تنے تنہا بھیجا. اب آپ اندازہ لگائیں، فرعون کے پاس بہت بڑی طاقت تھی، اس کے پاس حکومت بھی تھی، تخت و تاج بھی تھا، سرمایہ بھی تھا، اقتدار بھی تھا، لوگ بھی تھے، سب کچھ تھا، مگر اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ کو تنے تنہا کیوں بھیجا؟ اگر اللہ چاہتا تو حضرت موسیٰ کو حکومت دیتا، تخت دیتا، تاج دیتا، سرمایہ دیتا، اقتدار دیتا، مگر تنے تنہا بھیجا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو نمرود کے مقابلے میں تنے تنہا بھیجا. اس کے پاس سب کچھ تھا، مال و زر تھا، حکومت تھی، تخت تھا، تاج تھا، سب کچھ تھا، مگر تنے تنہا بھیجا. اللہ کو یہ پیغام
قیامت تک کے لیے اپنے بندوں کو دینا تھا. اے میرے بندو, تمہارے پاس حکومت ہو یا نہ ہو, تخت و تاج ہو یا نہ ہو, سرمایہ ہو یا نہ ہو, اقتدار ہو یا نہ ہو, اگر اللہ کی حمایت تمہارے ساتھ ہے, اگر اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ ہے, تو کامیابی آپ کی ہے, کامرانی آپ کی ہے. زمانے کے اندر آج بھی انقلاب پیدا ہو سکتا ہے اگر ہم نے نام مصطفیٰ پر, نبی کے نظام پر عمل پیدا ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. عزیزان محترم, اگر اللہ چاہتا تو مال و زر حکومت کے ساتھ بھیجتا, مگر ایسا نہیں کیا. تنے تنہا بھیج کر زمانے کو بتایا. اگر میں حضرت موسیٰ کو فرعون کے مقابلے میں بھیجتا, انہو فرعون طغی, جائیے فرعون کے مقابلے میں وہ شرکش ہو گیا ہے, اس کی سرکوبی کیجیے, اس کا خاتمہ کیجیے, ظلم کر رہا ہے, اپنے آپ کو رب العالی کہہ رہا ہے, اپنے آپ کو رب کہلوا رہا ہے, اپنے آپ کو خدا کہلوا رہا ہے, اس کا سر کچل دیجیے. تو چاہتا تو حضرت موسیٰ کو حکومت بھی دے دیتا, تخت و تاج بھی دیتا, مال و زر بھی دیتا, پورے مسلح کر کے بھیجتا, مگر ایسا نہیں کیا. مگر کیوں؟ اگر انبیاء کرام کو مال و زر دے کر بھیجتا, حکومت دے کر بھیجتا, فوج فاتح کے ساتھ بھیجتا, اقتدار کے ساتھ بھیجتا, تو ایک مورخ, ایک ادیب, لکھنے والا یہ لکھتا کہ دو بادشاہوں میں, جس طرح کہ ماضی میں کتابیں تاریخیں بھری پڑی ہوئی ہیں کہ ماضی میں نہ جانے کتنی بادشاہوں کی سلاطین کی جنگ ہوئی ہے, دو جنگوں کا اور اضافہ ہو جاتا. زمانہ یہ کہتا کہ دو بادشاہوں میں جنگ ہوئی تھی, ایک بادشاہ جیت گیا, دوسرا بادشاہ ہار گیا. مگر جب اللہ نے انبیاء کو بغیر حکومت کے بھیجا, بغیر اقتدار کے بھیجا, بغیر سرمایہ کے بھیجا, تو زمانے نے کہا نہیں, حق کی کامیابی ہوئی ہے, اللہ کے دین کی کامیابی ہوئی, سچائی کی کامیابی. عزیزان محترم, زیادہ وقت نہیں ہے میں تفصیل میں جاؤں. انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا گیا تو ان کو کتاب بھی دی گئی اور معجزہ بھی دی گئی, کیونکہ اللہ جانتا تھا دنیا میں لوگ دو طرح کے ہیں. کچھ لوگ وہ ہوں گے جو دیکھ کر مانیں گے, اور کچھ لوگ وہ ہیں جو جان کر مانیں گے. جو دیکھ کر مانیں گے ان کے لیے کتاب دی گئی, اور جو دیکھیں گے, جو جانیں گے ان کے لیے کتاب, جو دیکھیں گے ان کے لیے معجزہ. حضرت اور اللہ تعالیٰ نے جس دور میں جس چیز کی ضرورت ہوئی اس نبی کو وہی معجزہ دے کر بھیجا. حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادو, سحر, طلسم زوروں پہ تھا, یہاں تک کہ حکومت کی چوڑے بھی, فرعون بھی جادوگروں کے سامنے ڈرتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو وہی معجزہ عطا فرمایا. منہ سلویٰ کا معجزہ ہے, پتھروں سے چشمہ جاری ہونے کا معجزہ ہے, سمندر سے راستہ نکالنے کا معجزہ ہے. اسی طرح سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب یونانی کا زور تھا. پورا زمانہ, پوری دنیا یونانیوں کے سامنے سرخم کر رہی تھی. ارسطو کا یونان, سقراط کا یونان, جس کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم نے دنیا کے اندر بہت بڑی کامیابی حاصل کی اور ہم نے دنیا کی ہر مرض پر کنٹرول کر لیا ہے. صرف ایک مرض ایسا ہے جس پر ہم نے کنٹرول نہیں کر, ورنہ ہر مرض پر وہ مرض کیا ہے, وہ ہے موت. وہ ظالم مرض کو بھی, موت کو بھی مرض سمجھ رہے تھے کہ ہم نے دنیا کی ہر مرض کی دوا تلاش کر لی ہے, موت کی دوا تلاش نہ کر سکے, لہذا ہم تحقیق کریں گے, ریسرچ کریں گے, ایک دن ہم موت کی دوا تلاش کر لیں گے, ہم خدا کے وجود کو بھی نہیں مانیں گے, قبر و حشر کو بھی نہیں مانیں گے, ہمیں مرنا ہی نہیں ہے. جب موت کی دوا ہمیں مل جائے گی تو دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے. ان کا یہ دعویٰ تھا, مگر وہ موت کی دوا نہ تلاش کر سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو پیدا فرما کر یونانیوں کو بتا دیا, اے ارسطو کے ماننے والوں, اے سقراط کے ماننے والوں, جس کی دوا تم تلاش کر رہے ہو, مر جاؤ گے, دوا تلاش نہ کر سکو گے. تم زندگی کی دوا تلاش کر رہے ہو, اگر زندگی تمہیں کہیں ملے گی تو نبی کے قدم
قدموں میں ملے گی. حضرت موسیٰ ٹھوکر مارتے ہیں, اشارہ فرماتے ہیں, مردہ زندہ ہو جاؤ. عزیزان محترم, معجزات انبیاء کرام معجزات لے کر آئے, مگر ظلم کے خاتمے کے لیے آئے, مگر ظلم ابھی ختم نہیں ہوا ہے. انبیاء کرام نبی آخر الزمان خاتم الانبیاء بن کر آئے. اب دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں آئے گا. کیا دنیا کے اندر ظلم کا خاتمہ ہو گیا ہے؟ ظلم ہو نہیں رہا ہے. تو اب یہ ظلم کیسے فنا ہو گئے, ظلم کیسے ختم ہوگا؟ تو لہذا نبی نہیں آئیں گے مگر وارث نبی دنیا کے اندر آتے رہیں گے. جب جب ظلم ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس زمین پر اللہ والوں کو پیدا فرما کر دے گا. یہی ہندوستان کی سرزمین ہے جن کے نام سے یہ مدرسہ ہے, سرکار غریب نواز ہے. تو اس ہندوستان کی وادیوں میں ظلم و تشدد کے پال تولے جا رہے تھے. ہزاروں خداؤں کے آگے, ہزاروں معبودوں کے آگے سر جھکائے جا رہے تھے. تو اللہ نے ہندوستان کی وادیوں میں غریب نواز کو بھیجا. خواجہ صاحب نے بھی مدرسہ قائم کیا تھا, روحانی مدرسہ. ایسا مدرسہ قائم کیا تھا جہاں کے طالب علم نکل کر ایک ایک صوبے میں گئے تھے, پورے صوبے کے اندر انقلاب برپا فرما دیا. یہی غریب نواز ہے. ہندوستان کی سرزمین ہے, اجمیر شریف ہے. اجمیر شریف میں خانقاہ ہے, ایک مدرسہ ہے. اسی مدرسہ سے قطب الدین بختیار کاکی نکلے تھے, تو دہلی کی سرزمین پر آئے تھے. معلوم ہے آج زمانہ درباروں میں جاتا ہے مگر اللہ والوں کا وہ دربار ہے کہ دربار اللہ والوں کے بارگاہ میں چھپتا ہے. حضرت خواجہ قطب الدین کی ایک بات سنا دوں اور تقریر کو ختم کروں. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ نے یہ تو سنا ہوگا حضرت خواجہ صاحب کے ہاتھ پہ لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے, مگر ان کے دیوانوں کے ہاتھ پر کتنے لوگ مسلمان ہوئے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دہلی کی سرزمین پر ہے. اس وقت کے بادشاہ شمس الدین التمش. آج لوگ درباروں میں جاتے ہیں مگر اللہ والوں کا حال یہ تھا کہ دربار ان کی بارگاہ میں. حضرت نظام پاک نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ, محمد تغلق اور اس جیسے نہ جانے کتنے بادشاہ خواہش ظاہر کر رہے تھے حضور دربار میں آ جائے, مگر نظام پاک دربار میں نہ گئے. بادشاہ نے آنے کی خواہش کی تو نظام پاک نے کہا فقیر کے دو دروازے ہیں, اگر بادشاہ اس دروازے سے آئے گا تو فقیر اس دروازے سے باہر چلا جائے گا. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ, حضرت شمس الدین التمش بادشاہ اپنے وقت کا, معلوم ہے کیا حال تھا؟ جب دریائے دجلہ کی سیر کرنے کے لیے نکلتا تھا تو خود نیچے بیٹھتا تھا اور قطب صاحب اوپر بیٹھتے تھے. حضرت قطب صاحب کے پیروں میں اپنے وقت کا بادشاہ بیٹھتا تھا. کچھ مولویوں نے شرارت کی, یہ کل کا مولوی آیا اور آج بادشاہ کے اتنا قریب کہ ہم لوگ دور ہو رہے ہیں. سازش کی, ایک عورت کو تیار کیا اور بادشاہ حضرت خواجہ قطب الدین اوپر بیٹھے ہوئے, قدموں میں بادشاہ بیٹھا ہوا ہے شمس الدین التمش. دریائے جمنا کی سیر کے لیے نکلے, سامنے ایک حاملہ عورت آ کے کھڑی ہو جاتی, کہتی حضور یہ دیکھیے کیا ہوا. کس نے کیا؟ اگر بادشاہ نے کہا اگر میرے بیٹے نے یہ گناہ کیا ہوگا تو اپنے بیٹے کے اوپر بھی حد نافذ کروں گا, اس کو بھی قتل کیا جائے گا. کہتی حضور اگر بیٹے نے کیا ہوتا تو میں برداشت کر لیتی حضور, جن کے قدموں میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کی دین ہے. شمس الدین التمش نے کہا حضور کیا کہہ رہی ہے عورت, تاریخ شاہد ہے. حضرت خواجہ قطب الدین بے ہوش ہو گئے. پھر دوبارہ کہا حضور یہ کیا ہے, پھر وہ بے ہوش ہو گئے. تیسری مرتبہ پھر کہا حضور یہ کیا ہے, بے ہوش ہو گئے. اور ہوش ہونے کے بعد جواب دیا, اب مانگے تو حل, اپنی زبان پہ الفاظ لائے, میرے آقا سرکار غریب نواز آپ کیا آپ اجمیر کی سرزمین پر جلوہ گر ہیں, آپ کے مرید قطب الدین کی دہلی میں آپ
آبرو لوٹی جا رہی ہے، عزت پر حملہ ہو رہا ہے، میرے آقا میری حفاظت فرمائے، اتنا کہنا تھا۔ مشاہدہ کیا لوگوں نے کہ سامنے ایک بزرگ آتے ہیں اور حاملہ کے پیٹ پہ چھڑی لگاتے ہیں اور کہتے ہیں بچے بول تو کون ہے؟ بچہ جواب دیتا ہے میں اپنے باپ کی جائز اولاد ہوں۔ سبحان اللہ۔ ماں نے تہمت لگائی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ اللہ والے ہیں جن کی درسگاہوں میں صرف پڑھایا ہی نہیں جاتا، پلایا بھی جاتا ہے، مشاہدہ بھی کروایا جاتا ہے۔ وہاں جہاں علم کی ضرورت پڑے گی وہاں علم کام آئے گا، اور جہاں علم تھک کر بیٹھ جائے گا وہاں مشاہدہ کام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، وقت نہیں ہے، بس میں اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں۔ بس آخری بات یہ ہے کہ اب دستار بندی ہونے جا رہی ہے، حالانکہ حضرت کا بھی خطاب ہونا ہے۔ حضرت علامہ مولانا عبدالجبار صاحب ماہر القادری کا خطاب ہونا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ دیکھیے قاری انوار صاحب قبلہ نے دارالعلوم فیضان غریب نواز، ابھی حضرت فرما رہے تھے جنگل میں منگل دیکھنا، جنگل میں لوگ کہتے نہیں مثال کے طور پہ جنگل میں منگل ہے، تو یہاں جنگل میں منگل بنایا ہے حضرت مولانا قاری انور حسین صاحب قبلہ۔ تو میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا دامے درمے قدمے سخنے ہر طرح سے آپ اس میں حصہ لیں، جو لوگ لے کے آئے ہیں وہ دے جائیں۔ اب زیادہ میں وقت نہیں لوں گا کیونکہ وقت نہیں ہے، 2:15 بجے دستار بندی ہونی ہے اور حضرت کا خطاب ہونا ہے، اور آج کا پروگرام تو انشاءاللہ یہ تاریخی پروگرام ہے۔ گاؤں دیہات میں تو چل جاتا ہے مگر شہروں میں 12 بجے تک بس، اور ممبئی میں تو 10 بجے تک لاسٹ۔